علامت کی ہے تثنیہ کی نون. تثنیہ کا اعراب کیا ہے؟ یہ پکی بات ہے، جتنی مرضی ڈائز لے کے آ جاؤ، اور ابھی آپ مانیں یہ اعراب ہے. ٹھیک ہے، اب اعراب کے بارے میں دوبارہ بات ہو ہی نہیں سکتی. دو حرف تو اعراب نہیں ہو سکتے نا. آپ کی بات کو لے لوں تو دو حرف اعراب نہیں ہو سکتے. آپ نے ایک اعراب دے لیا کہ الف کی وجہ سے، الف کی جو ہے اس میں رفع ہے، لیکن یہ دو کٹھے جڑ کے نہ تو اعراب بن سکتے ہیں نہ علامت بن سکتے ہیں. اس لیے اسم کے اندر نون جو ہے وہ کیا ہوگا؟ علامت تثنیہ ہے. اور الف جو ہے وہ اس کا اعراب ہے. جس نے ہمیں مسلمون سے آگے جا کے ہم نے معنی کیا ہے تو بتایا الف کیوں لائے؟ کیوں یہاں دمہ لایا ہی نہیں جا سکتا. اس سے باہر نکلیں گے تو اور کیا کریں؟ یوز کر لیا تنوین کو. تو اس لیے اعراب بالحرکت کی تعداد اور اعراب بالحرف کی تعداد بنائی گئی. تو یہ جو اعراب میں نے لکھے ہیں یہ اعراب بالحرکت ہے یا حرف ہیں؟ اعراب بالحرف ہیں. تو میں بالحرکت سے نکل کے مجھے بالحرف میں آنا پڑا اور کچھ بھی نہیں کیا. اعراب بالحرف میں سے یہاں پہ الف لے کے ادھر لگا کے میں نے کہا اب جو اس کا اعراب ہے وہ رفع کا ہے عوض اس تنوین. ٹھیک ہو گیا؟ اب میں جب اعراب کی زبان نکل گیا میں کیسے سمجھوں کہ یہ تثنیہ ہے؟ جس کے اوپر مجھے ناز فخر تھا کہ الف تثنیہ کا ہے وہ تو آؤٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، لاجیکلی وہ تو آؤٹ ہو گیا، میرے پاس ہی کچھ نہیں رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ نون جو ہے وہ علامت تثنیہ ہے اسم کے اندر. یاد رکھنا فعل کے اندر یہ نہیں ہوگا. فعل کے اندر تثنیہ کی علامت الٹ ہو جائے گی. جو آپ بات کر رہے ہیں ادھر بھی آ کے بات کرتے ہیں. اتنی بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ میں نے کہا نون نے مجھے گھیر لیا ہے تو میں نون کے ساتھ قابو آ گیا، اور مجھے پتا ہے کہ اس سے زیادہ تیز سپیڈ کی تو یہ ایسے ہی گزر جائے گا. اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو میں اگلی بات کروں. جی سمجھ آ رہا ہے. مسلمان سے مؤنث کا کرا جائے گا تو مسلمان تانے آئے گا اور مسلمان کہیں نہیں آئے گا. میں تو پڑھایا ہی نہیں اللہ بسایا. سمجھ آ گئی ہے کیا کہ جو الف ہے اور نون ہے ان دونوں کی حالت جو ہے وہ اعراب اور علامت کے طور پہ اگر اس کو میں مؤنث بھی لوں تو وہی حالت رہے گی. نہیں مجھے ذرا اس میں پہلے بتا دیں، مجھے خود نہیں سمجھ آئی. اس کے بارے میں بتائیں. نہیں بتائیں نا اس کے بارے میں. وہ تو اگلا سبق میں نے یہ جان خود پڑھنا جا کے. اس کے بارے میں اور اس کے بارے میں کیا میں نے بتایا ابھی تک؟ اس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ یہ مسلمون کی تثنیہ حالت ہے. تو تثنیہ حالت میں جو الف ہے وہ اعراب ہے اور نون جو ہے وہ اس کی تثنیہ کی علامت. اعراب کیا ہے؟ الف رفع، جس کو روز کہتے ہیں نا. رفع کی حالت. ٹھیک ہے، آنی اونی رفع. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اینی. بڑے نا آنی اینی جو کہتے ہیں وہ آنی اینی کیوں کرتے ہیں؟ وہ مسلمانی مسلمینی سے لیتے ہیں دو آوازیں. یہاں پہ آنی اور نیچے اینی. اونا اینا کہاں سے لیتے ہیں؟ مسلمونا مسلمینا سے. اونا اینا. ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ چاروں. یہ نہیں مذکر کے لیے، یہ مذکر کے لیے ہے. اب میں مؤنث کی باتیں کرتا ہوں. تانی تینی آتن آتن. تو ٹوٹل کتنی آوازیں؟ آج سمجھ آئیے کہ ان آوازوں کا پہلے دن سے کب کون سا چکر چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو ہم آواز لگاتے ہیں تو اس میں ہم ایک بات جانتے ہیں کہ مذکر تثنیہ جو رفعی حالت ہے، ٹھیک ہے، جب آنے کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ یاد رکھا ہوا ہے. لیکن جب یہاں پہ پہنچے ہیں تو یہ بات اس میں کوئی شک نہیں. ابھی ہم نحو کے اندر نہیں گئے، اسم کی بات کر رہے ہیں. بے شک نحو کے اندر رہ کے کر لیں. اچھا، اس میں اس کو بھی ساتھ ہی کر لیتے ہیں. اسی ڈائی پہ آ جائیں تو اب ہم نے مسلمن کو
یہ سالم کا مطلب جمع مذکر سالم ہے، کیونکہ میم سین لام جو ہے وہ تینوں چینج نہیں ہوئے، تو آگے واو نون کا اضافہ ہوا ہے، تو مسلمون، پھر وہی بات آ گئی. ہمیں چاہیے ہی دو چیزیں اس میں سے، ٹھیک ہے. تو پھر واو کیا کہیں گے یہاں پہ؟ اعرابی حالت کون سی؟ رفی حالت. اور مینا میں یہاں رفی حالت کون سی؟ نسبی جری کا، نسبی جری استدار رکھیں. اب یہ نون پھر وہی کیا ہے؟ اس کی علامت جمع رفیع علامت جمع بس علامت جمع کیونکہ یہ زبر کے ساتھ زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے، اللہ صاحب پہنچ گیا. میں چپ کر گیا تھا، شاید کوئی بندہ اتنے غور سے دیکھ رہا ہو. تو یہ میں نے دیکھا نا، یہ لیکچر لگائے، یہ بھی میں نے لگا کے رکھا اوپر. بس یہ اتنی سی بات تھی اس معاملے میں کہ 4 نون میں سے ہم نے 2 نون ڈسکس کر لی. اس کو ہم کہتے ہیں نون تثنیہ. اب پھر نہ کہنا غلط کہہ رہا ہے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ نون تثنیہ. اور اس نون کو کیا کہیں گے؟ کون سا والا؟ نون زبر نہ جا. یہ نون زبر نہ کے ساتھ جواب لکھا ہوا ہے سارا. یہ نون جمع ہے اور یہ نون تثنیہ. ڈاکٹر صاحب سمجھ آئیے بات؟ ماشاء اللہ. دیکھو جی، ہوں تو میں تو مدت جی سٹ کے واپس لین بھی نہیں جانا. اس لیے اب تو پھر وہ باتیں ہیں کہ یہ ایسے ہونا ہے. اچھا، اس کانسیپٹ کا آپ کو تھوڑا سا آگے جا کے سمجھ آ جاتی ہے. اب دیکھیں نمبر 3 پہ ہے نون اعرابی، جس کی بات ہو رہی ہے. نون اعراب، اعراب کسے کہتے ہیں جی؟ چلو ٹھیک ہے. فعل مضارع میں تو زبر زیر پیش کہیں بھی ہم نے نہیں دیکھی جب نون اعراب کی بات کرتے ہیں. تو وہ آپ کوئی بھی پڑھ لیں، مطلب یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان یضربن تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان تضربن اضرب نضرب. اب فعل مضارع کو نا ہمیں بانٹنا پڑ گیا ہے کیٹیگوریکلی. اگر فعل ماضی میں آپ ہوتے ہیں تو آپ اس کو اس طریقے سے نہیں بانٹتے، اس کو کسی اور تقسیم سے بانٹتے ہیں. آپ تعداد کے اعتبار سے بانٹتے ہیں، جنس کے اعتبار سے بانٹتے ہیں، حالت کے اعتبار سے بانٹتے ہیں. اس میں وہ تینوں چیزیں ہیں، لیکن اگلی تقسیم جو اس کی اعراب کے اعتبار سے ہے وہ بٹ جاتی ہے. 7 صیغے نون اعرابی کے ساتھ اپنا اعراب لیتے ہیں، جس کو ہم نون اعرابی کہتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ میں اس کو نون اعرابی ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ بات سچ ہے. یہاں میں خود کہہ رہا ہوں کہ یہ نون اعرابی، اس کا نام ہی نون اعرابی ہے. اب تو بات کھل گئی ہے، تو نام لکھا ہوا ہے نون اعرابی، ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد 5 صیغے اس کے مرفوع ہیں. یا کیا کون سا صیغہ پڑھیں؟ چلو ٹھیک ہے، اسی کے کام. تو یہ 5 مرفوع ہیں. مرفوع سے مراد اس کے اوپر رفع ہے آخر پہ. تو یہ 5 ادھر ہو گئے، 7 ادھر چلے گئے، 12 ہو گئے. تو کتنے بچے؟ 2. یہ ہم نے اس طرح زبانی اس کو ٹیکل کرنا ہے. میرا سوال ہے وہ جو 2 ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نون نسوہ کہتے ہیں. آج تک ہم نون نسوہ کہتے آئے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک سوال ہے، نون نسوہ ہم نے ٹوٹل کہہ دیا. کبھی سوچا ہے کہ جو بحث ہم نے یہاں پہ یہ والی کی ہے، یہاں پہ بھی یہ والی کر لی ہے، ٹھیک ہے. اس میں بھی ہو گئی سیدھی بات ہے کہ یہ گر جاتا ہے، سب کو پتہ ہے، میں اس کے پکڑ گیا ہوں. تو یہاں پہ آ کے ینصرنا ہے، ٹھیک ہے. فی الحال اس کو بھی ختم کرو.